سو جہاں تک ایس سی او کا کانٹیکسٹ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اگست 2019 کے بعد ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہم سب کے لیے، میرے لیے انڈیویجولی، انسٹیٹیوشنلی، از دا فارن آفس، اور ہم نے کافی اس میں ایفرٹ کیا کنسنسس بنانے کے لیے. بہت سا لیگ ورک جو ہے اپنا فارن آفس میں کیا گیا، جہاں ہم نے اپنے سارے جو سابق فارن سیکرٹریز ہیں ان سے مشورہ کیا before we took this decision. And the truth is کہ ایکچولی جب پہلی دفعہ ہم نے یہ خبر آیا یا ہمیں پتہ چلا کہ بھارت میں ایس سی او ہو رہا ہے، تو کوئی دلچسپی نہیں تھا، خاص طور پہ ذاتی دلچسپی بھی نہیں تھا میرا کہ میں اس میں فار ایموشنل ریزنس کہ میں نہیں جاؤں. مگر جب ہم نے بیٹھا اور اس پہ اپنے فارن آفس کا انٹرنل میٹنگز بھی کیں، اس کے بارے میں سوچا، تو یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ ایس سی او از اے ملٹی لیٹرل فورم، اٹس اے ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ. اور جیسے جب میں یونائٹڈ نیشنز کہ کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ہو گیا یا G77 گروپ کا چیئرمین شپ کے کانٹیکس میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں کوئی میٹنگ ہوتا ہے، تو that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ جس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے ایس سی او، جس کا ہم اور بھارت 2017 میں ممبرز بنے ایک ساتھ، ان کا بانی جو ہے، ان کا فاؤنڈنگ ممبرز جو ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا ہمارا آل ویدر جو فرینڈ چائنا ہے، وہ ان کی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. ہم نے السلام علیکم سینیٹر صاحب، اپالوجیز کہ وی اسٹارٹ لیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سر، تھینک یو. تو یہ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا گیا کہ اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈرز سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چین ہے. جب سے یہ یونٹی گورنمنٹ آیا ہے، ہم ایس سی او کے کانٹیکس کو اور سینٹرل ایشین ممالک کو بھی اپنا اکنامک ڈپلومیسی کا پرائیورٹی بنائے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو ایس سی او میٹنگ ہوا تھا تاشکند میں فارن منسٹرز کا، سمرقند میں ہیڈ آف اسٹیٹس کا، اس میں تو پاکستان نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کیا. اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کا سمرقند میں میٹنگ ہوا تھا، that was the first visit for the president of China outside of China after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بیچتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب ایس سی او کو لیتے ہیں، بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا ایس سی او کو لیتے. پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے in an increasingly polarized جیو پولیٹیکل environment. میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں سی پیک ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے، انٹر کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا کہ ایکچولی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جائیں مگر اس انداز میں جائیں کہ ہم پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کا موقف نہ صرف ان سارے ممالک کے سامنے اور بھارت کے سامنے لیکن دنیا کے سامنے رکھیں. اور اگر ہم نہیں جاتے it would be akin to cutting our nose to spite our face کہ ہم open field دوسرے کو کیوں دیں. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, پھر اس کے بعد جانے سے پہلے میں نے انڈیویجولی جو ہمارے اتحادی جماعتوں ہیں ان کے سربراہ سے، ان کا پارلیمانی لیڈر سے یا کسی نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے طور میں تو جاؤں پر میں سب کے انپٹ کے ساتھ جاؤں. تو اس انپٹ کو لے کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جائیں گے. اور میرا خیال میں it turned out to be a good decision to go. جانے سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو there's the official SCO
کانفرنس جس میں میں نے پاکستان کا سٹیٹمنٹ، پاکستان کا بیانیہ سامنے رکھا. جو ہمارا میزبان ملک تھا، جو ہمارا ہوسٹ کنٹری تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ابیوز کر کے ان کا جو ورژن ہے، ان کا جو پرسیپشن ہے، ان کا جو ایک بیانیہ ہے، وہ ان چیلنج سامنے رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم وہاں موجود تھے. جہاں بھی ویسے تو ایس سی او کے رولز ہے، ایس سی او کے گائیڈ لائنز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہوں گے اصولی طور پر وہ نہیں اٹھائے جاتے. مگر نام لیے بغیر ہمارا میزبان نے ایسے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا اپنا تقریر میں، تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اگین وداؤٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم ہم نے پاکستان کا جو ایشوز ہے، پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھا. اور جو تھرسٹ تھا بھارت کی میسیجنگ میں دہشت گردی کے بارے میں، اور خاص طور پہ یہ جو امپریشن وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے، پاکستانی تو دہشت گرد ہے، کشمیری تو دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردوں سے تو بات نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں ایک بہت پوائنینٹ، پاورفل اور ان کا بیانیہ کا ایک منہ توڑ جواب یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو سمجھاؤں، میں ان کو کہوں کہ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں خود اس ٹیبل میں سے جو بھی بیٹھے ہیں میں خود متاثر ہوں in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب آپ اگر جو سارے ممالک یہاں موجود ہیں ان سب کا جو دہشت گردی سے متاثر لوگ ہیں ان کو آپ ملا بھی دیں. پاکستان میں جتنے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، ہمارا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا حل نکالیں. اس لیے نہیں کہ ویسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا ایسٹرن نیبر ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک میں اور ہمارا فائدہ میں ہے اور ہمارا اپنا آرگینک انٹرنل مسئلہ ہے جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس ایونٹ میں، اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام وزرائے خارجہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ممبرز ہیں، ہر ایک کے ساتھ میرا یا پورا بائی لیٹرل ملاقات ہوا یا ون آن ون ملاقات ہوا. اور مجھے ایکسپٹ فار ون تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ان کی سرزمین پہ جا کے یہ بڑا ضروری تھا ان دا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ صرف میرے چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوا، روس کا وزیر خارجہ کے ساتھ ایک بہت تفصیلی اور بہت اچھا ملاقات ہوا، اور ساتھ ساتھ جو تمام سینٹرل ایشین ممالک کے وزراء خارجہ موجود تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوئے. اس لیے کہ یہ جو this was the professional component of the multilateral engagements, of the bilateral engagements. ایک جو ایلیمنٹ مسنگ تھا جو عام طور پہ اگر آپ اس قسم کا ایونٹ پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کا بائی لیٹرل ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ، آپ کا بائی لیٹرل کانورسیشنز with the host country. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا. یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے، اگر ایک بحران ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا، کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا، وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے فار دا ناٹ جسٹ فرام 2019 ایون فرام بفور.
تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ، ایک پرسیپشن، ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے، جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں، مگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ، ایون آر پارلیمنٹیرینز، ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. Throughout my stay in Goa, میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ at no point in time وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹس، وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا، اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کا کہ ان کو کوئی غلط رویہ ہو یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو press room ہے اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو، اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا. It was a violation in my view of the SCO rules. مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا، جہاں تک پاکستان انڈیا کا بائی لیٹرل ایشوز ہیں، اور جہاں تک ہمارا ملٹی لیٹرل رسپانسبلٹیز ہے فرام دی ایس سی او ٹو دی ایس سی او، کہ ان تینوں جو ان دیز تھری فیلڈس اٹ واز اے پروڈکٹیو وزٹ، اٹ واز اے پازیٹیو وزٹ. اور آگے جا کے ہمارے سامنے ایک تو پی ایم صاحب کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا، ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو کانفرنس ہوگا اس پہ فیصلہ لینے پڑے گا کہ شرکت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کون سے لیول پہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے بات کی جا رہی ہے. پڑے گا اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ موقع آئے گا، میرا امید یہ ہے کہ ود ان دا نارمز آف ڈپلومیٹک ریسیپروکیلٹی کہ بھارت بھی اسی انداز سے ایس سی او کے ساتھ انگیج کریں گے جیسے میں نے انگیج کیا. وہ ایس سی او کی حد تک ہے اینڈ آئیڈ لائک ٹو گیو دی اپرچونٹی فار اینی بڈی ٹو آسک می کویسچنز ایز فار ایز دی ایس سی او از کنسرنڈ بفور آئی موو آن ٹو دا G20. تھینک یو. Sir, thank you so very much. First of all, hum appreciate karte hain the way you are carrying yourself and Pakistan and all over the world. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جس SCO چیئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی ویڈیو پریس کانفرنس کی لیے کاؤنٹر پارٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کبھی فورم اوپن چھوڑنے کا حامی نہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایس سی او میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں. جو وہاں تک جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ تھے جہاز پہ جب وہ یہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، مگر جیسے میں اترا جہاز سے میں نے خود کراچی ایئرپورٹ پہ انفیکٹ آئی واز سپوز ٹو فلائی ٹو اسلام آباد، ریفیولنگ کے لیے ہم اسٹاپ ہوئے تھے.
کراچی، مگر میں نے خود کراچی ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کر کے ان کے الزامات کا جواب دیے، اور پھر آبویسلی ڈپلومیٹکلی جہاں اپروپریٹ ہے ہمارا فارن آفس نے بھی اس بات پہ انگیج کیا. Thank you, Chair. First of all, I would congratulate you کہ آپ نے پاکستان کے کیس کو بہت بہتر انسیگیٹ کیا، اور particularly terrorism جس طرح آپ کا it's very close to your heart because of شہید محترمہ and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous and very apt. اس لیے کہ انڈین ڈیسنٹ پاپولیشن جن کی کنٹریبیوشن جو ان کے ٹیکس پیئر ایٹ دیئر behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. ہمیں بار بار میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں جو انڈین ڈارک سائڈ ہے as far as terrorism is considered as a tool which has been used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ یو آر دا گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو، جس کی انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ لی ہے آن دا بیسس آف اسٹیٹس نیریٹو. سو وی شوڈ آل کیری دیٹ. ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اس بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برامدہ بھٹی میں تھی. میری درخواست ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ساتھ میں سفرات بھٹی لے جائیں. ان کو پتہ لگا. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ سر، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو دیٹ میں جب انٹرویو کر رہا تھا، وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ ہے، اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے، مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس اور اینی تھنگ، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، بس ذرا اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ، کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے، اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد، ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to engage. اپنا ایشو بھی یقیناً
برسایا. تو اس میں اوورآل ایک تو زیادہ کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کے وہ تک کلیئر ہے. مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے تھے, تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت سوال کیا. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا, تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade, اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی, we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہیں, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے, ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا کویسچن ہے, پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویسچن ہے, ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے, چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے, میں اتنا ان کو دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا, پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is
first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نہ خواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں, ریفیوجی ایکسوڈوس بھرتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil, conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And is pe hamare political consensus across the board hai ki there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally we're not coordinating amongst ourselves enough in my view on Afghanistan. But bilaterally جب بات ہو تو there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, جیسے میں واپس آیا ایس سی او سے, ہمارا بائی لیٹرل تھا چین کے ساتھ, پھر ٹرائی لیٹرل تھا چین افغانستان کے ساتھ, اور پھر میرا بائی لیٹرل تھا انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ. اور جو everybody else must have gone in with a broader agenda, and in an ideal situation I too have a broader agenda, but for these particular interactions I had a one-point agenda. کہ تحریک طالبان پاکستان, BLA, مزید brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one point agenda کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کہ یہ ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں, مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counter-terrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ border force نہیں ہے کہ وہ اپنا border manage کرے. And border management science all over the world will tell you کہ border manage کرنے کے لیے جو basic element ہے کہ وہ یک طرفہ manage نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف manage ہو. یہ ان کا genuine missiles ہیں. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आइन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको हम, we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. نا پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے
ان آرگنائزیشنز کا, ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. but یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا. So thank you for your question, Wazir sir. ماشاءاللہ اس کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, آپ کی میٹنگز بھی, گفتگو بھی, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی با عقل است نہ بسال, توانگری با دل است نہ بمال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ دماغ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی کارکردگی ہوئی ہے اس کو میں تحصیل کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور چلانے تحصیل پیش کرتا ہوں. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہیں, انگیجمنٹ کا حامی ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, جس کا بھی حکومت ہو, ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس, ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم, ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر, ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دی روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو دے آر ویری ایموشنل, دے آر ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ
سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے، میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے، اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا، اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہوگی، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن، ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل، جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا، اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید پر کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا. بڑے کلیمز نہیں، میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس گول پہ ناکام رہے. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا، جن کو انہوں نے دعوت دیا. Everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج، کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو، نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ کا، فارن پالیسی کا، میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs.
ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے یا 2019 کا ذکر ہے یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity, and اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری جہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر ایک I went for a speech at their legislative assembly. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, we couldn't replicate them all. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا یہ پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے ادھر بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے, مایوسی ہوتے, لیکن وہ حوصلہ دیکھے, وہ یونٹی دیکھے, میں بہت خوش بھی تھا. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, JKPP, مسلم کانفرنس, AJKPP, PML, اینڈ کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے, پھر ہم نے جلسہ رکھا, اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک on the details of who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں, اینڈ میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کبھی فورم اوپن چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. شہداء کی یادگاروں کو بے حرمتی کی, ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم نہ معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی. ایسے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا. پاک فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت اور سیسر پھیلائی دیوار کی مانند ہیں. شہداء کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا. شہداء کے ورثاء کے ساتھ نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام. GHQ میں یوم تکریم شہداء کی مرکزی تقریب. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھول چڑھائے, شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی. شہداء کے اہل خانہ اور اسکول کے بچوں نے یادگار شہداء پر پھول رکھے, قومی ترانے کی دھن بھی بجائی. تقریب میں مسلح افواج کے حاضر سروسز اور ریٹائرڈ افسران نے شرکت کی. وزیر اعظم
شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے شرپسندوں کو قانون اور آئین کے مطابق ضرور سزا ملے گی. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں. قومی ورثے کو جلا دینا حب الوطنی نہیں. جس ریڈیو اسٹیشن سے پاکستان بننے کی نوید سنائی گئی اسے راکھ کا ڈھیر بنا. ملک دشمنی سے بڑھ کر ہے. شرپسندوں کو ایسی سزا ضرور ملے گی کہ کوئی دوبارہ ایسی جسارت نہ کر سکے. وزیر اعظم کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ. عمارت کی فوری بحالی کے لیے اقدامات کی ہدایت. عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بلا خوف احتساب پوری شدت سے جبر کے نشانے پر رکھ لیا گیا ہے. سینئر قیادت سمیت 10,000 سے زائد کارکنان اور حمایتیوں کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کارکنان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کا گروہ اچھل کود کرنے اور خوشیاں منانے میں مصروف ہیں. جان لیں یہ تحریک انصاف کو نہیں ہماری جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے. براہ راست ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے. غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش ناکام ہوگی. مریم نواز نے کہا کہ شہیدوں کا لہو کسی فرد کا نہیں قوم کا قرض ہوتا ہے. ملک کا فخر اور مٹی کی امانت ہوتا ہے. شہیدوں کے لہو کی بے قدری کرنے والا صرف غدار ہوتا ہے. حملے کرنے والے اور اکسانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے. عوام کو رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. انتخابات تاخیر کا شکار ہوں تو منفی قوتیں اپنا زور لگاتی ہیں. بطور آئین کے محافظ عدالت کب تک خاموش رہے گی. پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس میں مزید کہا قومی اسمبلی کے انتخاب میں صوبائی حکومت کی مداخلت روکی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن شفاف اور مضبوط ہو تو مداخلت نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن نے خود حل نہیں نکالا. اب عدالت کو یہ اصول واضح کرنا ہوگا. یہ مسئلہ انتظامی طور پر حل ہو سکتا ہے. ٹینا ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرنے والے 16 شرپسندوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کرنے کی استدعا منظور ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق ایم پی اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان کو کمانڈ آفیسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. کہا کہ ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے. عمران خان نے آرٹیکل 245 کے نفاذ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی استدعا. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کو بھی چیلنج کر دیا. درخواست میں کہا کہ ایم پی او کے تحت کارکنان کی گرفتاریاں غیر آئینی قرار دی جائیں. تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی. ملتان سے ایم پی اے کے امیدوار جاوید انصاری نے پارٹی چھوڑ دی. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. کہا کہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. عبادت سمجھ کر سیاست کرتے رہیں گے.